السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، گناہ انسان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہیں، نیکیاں اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کو گناہوں سے اپنا دامن بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیک کام کرنے کا شوق دلایا گیا ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر جہنم کی وعید ہے، رب کی طرف سے ناراضگی اور انسان کی پکڑ کی خبر دی گئی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل بے انصافی ہے، ظلم اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اندھیروں کا سبب ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، قیامت کی سیاہی تو ہے ہی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ امداد والا معاملہ، ان کی مدد والا معاملہ جاری رکھا جائے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، برائی سے مالک روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ شیطان بے حیائی کو مزین کرتا ہے اور رحمان اپنے بندوں کو بے حیائی اور برائیوں کی طرف جانے سے منع کرتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس راہ کا راہی ہے، اس کے 24 گھنٹے کیا کرتے ہوئے، کیا سنتے ہوئے، کیا دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ رحمان کی رضامندی والے کام کتنے ہیں اور شیطان کو خوش کرنے والے کام کتنے ہیں؟ کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ تو ملے گی نہیں۔ اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ یہ زندگی اگر اللہ کے حکموں کے مطابق گزار گئے تو جنت کے مہمان بنیں گے، اور یہ زندگی اگر شیطان کے سکھائے ہوئے، پڑھائے ہوئے، دکھلائے ہوئے راستے پر چل پڑ کر گزار دی تو پھر ہلاکت و بربادی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ نے یہ کام کھول کھول کے بیان کیے ہیں، واضح دو ٹوک بیان کیے ہیں۔ اللہ تمہیں حکم کیا دے رہا ہے، منع کس چیز سے کر رہا ہے، کس لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے، کہ ہم نصیحت پکڑیں اور اللہ کے حکموں کے اوپر کاربند رہیں، شیطان کے سکھائے ہوئے اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں اپنے دامن کو نہ پھنسائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کہ قاضی 3 قسم کے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا کون؟ جس نے انصاف سے کام لیا، معاملے کو سنا، دیکھا، حق کو پہچانا، حق کے مطابق فیصلہ کیا، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ جہنم میں جانے والا کون؟ جس نے معاملے کو سمجھ لیا، حق کو دیکھ لیا، پہچان لیا، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے انصاف نہیں کیا، بے انصافی سے فیصلہ کیا۔ جانتا ہے کہ یہ حق اس کا نہیں بنتا، لیکن کئی لاکھ اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، یا اوپر سے کوئی آرڈر آ چکا ہے، یا ضمیر بیچ چکا ہے، کوئی بھی ماجرا ہو، کسی بھی مفاد کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر دے، حق والے کا حق مار دے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا قاضی، تیسرا جج، جو حق پہچانتا ہی نہیں ہے، معاملات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور پھر بھی لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، نہ حق جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس میں یہ صلاحیت ہے، فیصلے کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ دنیا کے معاملات اور ان میں فیصلے بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس 2 صحابہ کسی مسئلے میں جھگڑتے ہوئے آتے ہیں، اور آپ ان دونوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی جھگڑا لے کر آئے اپنا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے معاملے کو اچھے انداز میں پیش کرے، زیادہ دلائل دے کر مجھے قائل کر لے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور وہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہو۔ دل تو جانتا ہے نا کہ میں سچ پہ ہوں یا جھوٹ پہ ہوں، وہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہو، میں نے تو ظاہری گفتگو سن کے فیصلہ کرنا ہے، ایک بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں بتا سکا، دوسرے نے کھل کے بتا دی، دلائل دے دیے، زیادہ باتیں کر کر مجھے قائل کر لیا، اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہ حق اس کا بنتا نہیں تھا، تو وہ خوش ہو کر نہ جائے کہ میں میدان مار آیا، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنے معاملات کو عدالتوں میں لے جانے والوں اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے پیسہ، زور، تعلقات، ہر چیز استعمال کرنے والوں، اگر تو آپ کسی بھائی کا حق مار رہے ہیں اور رشوت کے ذریعے کسی کو خرید رہے ہیں، سمجھ لیجئے دونوں برباد ہو گئے۔ یہ وہ عمل ہے جس پر وعید ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹی حدیثیں گھڑے، احادیث تراشے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ باندھے، من کذب علی متعمدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہاں پر وہ مجرم بھی اپنی آخرت کی فکر کر لیں جو اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں، جھوٹی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے۔ ایک صاحب بڑے مشہور ہیں، جھوٹی روایات بیان کرنے میں پی ایچ ڈی کی بھی ہے انہوں نے، تو ان کے پاس کوئی عالم گئے اور جا کر سمجھایا کہ آپ کی آواز بہت دنیا سنتی ہے، لیکن آپ کی کوئی تقریر بھی جھوٹی روایتوں سے خالی نہیں،
بلکہ مفتی زربری خان صاحب تو تنگ آ کر یہاں تک کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ مولوی کون سی کمپنی سے حدیث لیتا ہے۔ تو آپ حدیث بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ تو اس نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے درس ہی اتنے ہوتے ہیں، بیان ہی اتنے ہوتے ہیں، پروگرام ہی اتنے ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب تو ٹائم کا بہانہ ہی نہیں ہے، اب تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح اور ضعیف کے الگ الگ مجموعے ترتیب دے دیے، آپ صحیح مجموعہ لے لیں اور اس میں سے پڑھ پڑھ کر سناتے رہیں۔ تو کہنے لگا ہوا عندی شدید، میں ان کی تحقیق کو نہیں مانتا، وہ بڑے متشدد ہیں، ان کی تحقیق کو نہیں مانتا، لیکن موضوعات بیان کرنے میں، من گھڑت باتیں بیان کرنے میں، روایتیں بیان کرنے میں قطعاً شرم نہیں آتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نہ بیان کیجئے، بیان کرنا ہے تو پہلے تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد صحیح احادیث کو بیان کریں۔ وہ بھائی جو اپنا وقت فیس بک پہ گزارتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق دین کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ہر آنے والی پوسٹ فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، وہ اس کو بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اب انہیں نہیں پتا یہ جو روایت لکھی گئی ہے، یہ حدیث بیان ہوئی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، بلکہ بعض موضوع روایات ہیں اور اس کلپ کو فارورڈ کرتے ہیں، ہزاروں میں وہ پہنچتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز نشر کرنی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تحقیق کریں، نہیں ٹائم تحقیق کرنا، نشر کریں۔ اگر آپ کو کنفرم پتا ہے، کسی عالم سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تسلی کرنے کے بعد لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ وعید بڑی شدید ہے جس نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسلام زندگی کے ہر حال کی اصلاح کے لیے آیا، ہر معاملے کی اصلاح کے لیے آیا، وہ عبادات کے معاملے ہوں یا معاشرت کے معاملے ہوں یا معیشت کے معاملے ہوں۔ اسی لیے اسلام نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کہا۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ سودی کی مثال قرآن حکیم میں مالک نے کیسے دی؟ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس۔ جیسے جن کسی کو جبٹ جائے اور باولا ہو جاتا ہے، انسان خبتی ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ یہ مثال ہے سود کھانے والوں کی، اور خاص طور پہ وہ جو سود کھاتے ہیں اور اس کے پھر ہزاروں بہانے بناتے ہیں کہ جس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا۔ کون سا کاروبار ہے جو سود کے بغیر چلے گا؟ ہم نے مکان لینا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے تو لینا ہے، کیا کریں؟ اب سودی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ مالک اعلان کیا فرماتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا۔ تو یہ ظالم کہتے ہیں سود اور تجارت ایک ہی بات ہے، یہ بھی تجارت ہے، وہ بھی تجارت ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر یہ توبہ طائب ہو جائے، دیکھیے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع ہے، اس رحمت نے کیسے ڈھانپا ہوا ہے۔ توبہ کر لو، زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف۔ کسی کو مسئلہ نہیں پتا یا وہ شیطان کا شکار ہو گیا، کوئی حرج نہیں، جب اس کو یاد آیا، جب اس کا دل کانپا، جب وہ ڈرا، وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سارے معاملات کو سمجھ کر، جان کر، بوجھ کر، دلائل سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر ڈھیٹ ہو جائے اور پھر گناہ میں لگا رہے تو پھر سنیے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو پھر یہ بغاوت کی راہ اپنائے گا
سود خوری کرے گا، سود والے معاملات کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ جہنمی ہے، پھر یہ اس جہنم میں رہے گا۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہے کہ سود خور کو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنا سٹیٹس ہائی رکھنے کے لیے دنیا کے مال کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے معاملات سودی بینکوں کے ساتھ کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور شرم بھی نہیں آتی۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل